کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بیان فرمائی، ثانیۃ اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ رب العزت نے اس کے قلب پر اپنا سکینہ اتار دیا۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب اس کی تشریح کی طرف آ جائیے۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، سب اس بات پر جمع ہیں، متفق ہیں کہ غار میں جو دو افراد تھے، اثنین کہتے ہیں دو افراد، اس میں جو ہے پہلا اور دوسرا، اس میں دو افراد کی جو ہے دو افراد شامل ہوتے ہیں، اسے اثنین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات جو ہے اچھی طرح یہ بات دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ غار میں جو دو افراد تھے ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اس بات پر تو اتفاق ہے، مگر یہاں اب بات میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ثانی کس کو کہا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ یہ جو ثانی فرمایا تو یہاں ثانی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہاں جو ہے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ثانی لیں، بعض نے صدیق اکبر کی ذات کو ثانی رہا، ثانی جو ہے کہا، لیکن جو جمہور تھے انہوں نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ آپ کے رب نے آپ کو یہاں پر ثانی کہا، دوسرا کہا۔ کس حوالے سے؟ یہاں رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنی افضلیت اور اپنے کمال اور اعلیٰ اور عرفہ رتبے کے اعتبار سے، اپنے بلند و بالا مرتبے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام اول ہیں، پہلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی حضور علیہ السلام اپنی ساری اچھی خصلتوں میں، ساری خصوصیات میں، سارے کمالات میں سب سے اول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر یہاں ثانی جو ہے خود آپ کا رب آپ کو ثانی فرما رہا ہے۔ یہاں یہ ترجمہ ہوگا پھر جب غار میں دو تھے تو دو میں سے دوسرے نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو یہاں اول جو ذات مراد ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، کہ اللہ نے یہاں صدیق اکبر کو اول کہا، کہ اس معنی کے اندر اول کہا کہ تو وفا میں بھی اول ہے، تو غلامی میں بھی اول ہے، تو ہجرت میں بھی اول ہے، تو وفا اور جانثاری میں بھی اول ہے، تو صدق و صفا میں بھی اول ہے، تو ناموس رسالت پر پہرا دینے میں بھی اول ہے، تو جو ہے اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے میں اے صدیق اکبر تو اول ہے، تو ہی سب سے اول ہے، اس معنی کے اعتبار سے۔ تو جب اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں وفا اور جانثاری کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اول کہا، تو پھر فضیلت کہاں سے کہاں چلی گئی؟ پھر صدیق اکبر کی فضیلت یہاں کتنی زیادہ عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت خود یہاں پر یہ بات بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ محبوب کہہ دو اپنے صاحب سے، اذ یقول لصاحبہ، یہاں یقول کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر وہ ثانی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جب دو میں سے دوسرے نے کہا تھا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو یہی میرے محبوب جو ہے یہ بات بیان فرما رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، محبوب کہہ دو اپنے صاحب سے، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہاں اب صاحب فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو اپنے صاحب سے، تو یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بلند آواز سے کہیں، کیا کہا گیا؟ صاحب نکلا ہے صحابت سے، اور صحابت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، ساتھی، رفاقت میں رہنے والا، رفیق، اسے جو ہے صاحب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور صحابی بھی اسی صحابت سے نکلا ہے، اسی صاحب سے نکلا ہے۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے
وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہاں قرآن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے خود جو ہے اپنے ان الفاظوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول کہا۔ خود اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، اور اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ قرآن جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھ کے جو ہے سنایا جا رہا ہے۔ اس بات کو سب لوگوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ صحابی رسول خود رب فرما رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے صحابی رسول کہا، تو جو آپ کی صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہوئی، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوئی۔ اور اب اس بات پر علماء جمع ہوئے، اتفاق کیا، اجماع کیا کہ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر اور مرتد ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے۔ اب یہاں ایک اور جو ہے عقلی دلیل، وہ یہاں پر میں یہ بات جو ہے بیان کرتا چلوں کہ قرآن میں تو ہمیں یہ شہادت ملی، یہ گواہی ملی کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولے، کون ہے؟ صحابی رسول۔ قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا، اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، قرآن میں ہمیں یہ شہادت ملی۔ اگر کوئی حضور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہوتا ہے، انکار کرنا چاہتا ہے، تو اسے کوئی قرآن کے مقابل کوئی دوسری آیت نسخ کے طور پہ لانی ہوگی کہ قرآن کریم کو تلاش کرے اور قرآن سے جو ہے دوسری کوئی آیت لے کر آئے جو ناسخ آیت ہو، جو اس آیت کا نسخ کرتی ہو، اس آیت کو جو ہے مطلب کہ اس کو جو ہے نسخ کرتی ہو، اس معنی کو کاٹتی ہو، ختم کرتی ہو۔ تو اگر دوسری آیت سے آپ ثابت کر دیں تو اس صورت میں یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ بھائی آپ صحابی رسول نہیں۔ مگر وہ قرآن کی یا تو کوئی دوسری آیت جب قرآن سے کوئی بڑی دلیل جب تک نہیں لاتا، وہ اس وقت تک سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ قرآن میں کوئی دوسری آیت، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، اور نہ ہی قرآن سے بڑی اس جہاں میں کوئی دلیل ہے، نہ ہی رب سے کوئی بڑی دلیل ہے، نہ ہی قرآن سے کوئی بڑی دلیل ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے۔ تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر صحابی رسول ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا وہ صحابیت کا مقام ملا۔ آپ کی صحابیت قائم و دائم رہی، آپ اپنی صحابیت سے ایک قدم بھی جو ہے پیچھے نہیں اڑے، ایک لمحہ بھی، ایک قدم بھی جو ہے پیچھے نہیں، آپ کا قدم ڈگمگایا نہیں، آپ بالکل استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ جس ہستی نے، جس ذات نے آپ کو صحابی کہا، کس نے صحابی کہا؟ بلند آواز سے بولیں، کس نے کہا صحابی کہا؟ اب ایک عقلی دلیل اور دینے جا رہا ہوں، بلند آواز سے بولتے ہیں، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے، اللہ نے آپ کو صحابی کہا۔ تو جس ہستی نے آپ کو صحابی کہا، وہ نگاہ جو ہے، وہ نگاہ وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی تھی، وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہی تھی، وہ عہد رسالت معاب کو بھی دیکھ رہی تھی، وہ عہد صحابہ کو بھی دیکھ رہی تھی، وہ بعد از وفات مصطفیٰ، وفات رسول کیا ہونے جا رہا ہے وہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہی تھی، اور آنے والے زمانے میں کیا کیا فتنے بپا ہوں گے وہ نگاہ، وہ ہستی سب کچھ ملاحظہ فرما رہی تھی۔ اگر یہ بات کوئی یہ بات بیان کرے کہ بعد از وفات جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی جو صحابیت تھی اس میں کوئی نقص اور کوئی خامی ہونا ہوتی تو اس صورت میں کوئی اور کہتا تو اور بات ہوتی، مگر رب نہ فرماتا۔ رب تو ہر عالم سے، ہر ساعت اور ہر لمحے سے، ہر ماضی اور مستقبل میں ہونے والے ہر معاملات، ہر فتنے سے اچھی طرح واقف۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر جس طرح عہد رسالت معاب میں تھے، اسی طرح جب تک آپ نے اس دنیا سے وصال نہیں فرمایا، بیائی نہیں، اسی طرح جو ہے قائم و دائم رہے۔
اسی طرح جو ہے استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ یہاں پر دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق، اتنے سچے عاشق، اور جب آپ سیدنا صدیق اکبر اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو افراد غار میں تھے تو صدیق اکبر گھبرائے ہوئے تھے، بے چین اور مضطرب تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ کفار ہمارے پیچھے لگے ہیں، کہیں کفار جو ہیں حضور علیہ السلام میرے آقا و مولا حضور سید عالم کو شہید نہ کر دیں۔ آپ کے دل میں خوف تھا، غم زدہ تھے۔ اب یہاں اللہ نے قرآن اتارا، اور کیونکہ سرکار نے ہجرت جو فرمائی وہ رب کے حکم سے ہجرت فرمائی، حضور مطمئن تھے، حضور کا قلب مطمئن تھا، اطمینان قلب تھا، حضور گھبرا نہیں رہے تھے بلکہ گھبرا صدیق اکبر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، اور قرآن اتار کر اپنے محبوب کی زبانوں سے یہ الفاظ کو ادا کروائے کہ محبوب فرما دے لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق غم مت کر، خوف مت کر، خوف زدہ مت ہو، غم زدہ مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ اب یہاں صدیق اکبر کو اپنی جان کی نہیں پڑی تھی، کیونکہ اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو سانپ سے نہ کٹواتے۔ صدیق اکبر تو یہ عہد کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر اللہ مجھے کروڑ مرتبہ بھی جانے دے یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں بلکہ آپ کی پرواہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ صدیق غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے یہاں جو ہے یہ بات بیان فرمائی ان اللہ معنا، معیہ نہیں فرمایا کیونکہ صدیق اکبر کو تو فکر تھی سرکار کی جان کی۔ تو اللہ تو یہ اتارتا، کلام یہ اتارتا کہ محبوب فرما دو ان اللہ معی، کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ مگر اللہ کو صدیق اکبر کی اس محبت اور اس جو ہے رفاقت اور چاہت کا اتنا جو ہے یہ چاہت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اکیلے مت کہنا بلکہ اپنے محبوب کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں اور کہہ دیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سکینہ اتارا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب سیدنا صدیق اکبر کے قلب انور پر سکینہ اتارا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کا قلب بالکل اطمینان میں آ گیا، قرار میں آ گیا، اور ساری گھبراہٹ اور سارا خوف، سارا غم جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے، آمین وما